بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو فراڈ کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہ صرف فراڈ ہی نہیں ہوتے بلکہ دھونس دھاندلی غنڈہ گردی بدماشی بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے ایولان سٹی کی. ایولان سٹی میں زیادہ تر لوگوں نے اعتبار کیا تھا عامر کیانی صاحب کا اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا، لیکن ان کے ساتھ جو بندہ نتھی ہوا تھا عاصم عزیز عبداللہ سٹی والے، اس کی وجہ سے پہلے ہی یہ معاملہ مشکوک تھا. مشکوک اس لیے تھا کہ عبداللہ سٹی میں ٹوٹل فراڈ تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گاڑیوں کے اوپر عبداللہ سٹی لکھ کے پھیری لگا کے پلاٹ بیچتے تھے. فراڈ ہوا، عبداللہ سٹی کی زمین انہوں نے کسی کو بیچ دی، اب وہ ایولان سٹی کے ساتھ نتھی ہو گئے. اگرچہ میرا دل اب بھی کہتا ہے کہ عامر کیانی یا ان کا بیٹا جو ہے وہ اس سوچ کے مالک نہیں ہے کہ لوگوں کے پیسے کھائے جائیں، لیکن کیا کریں. سچ یہ ہے کہ اخبارات میں جو ایڈ چلوائے گئے وہ تقریباً 7.5-8 کروڑ روپے کے ایڈ تھے، لیکن وہ ان کی ادائیگی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ جو جس ایجنسی سے چلوائے گئے وہ ڈیفالٹ پہ پہنچ گئی. یہ بھی ایک بدماشی ہے. عامر کیانی صاحب یا ان کا بیٹا اگر ادا بھی کرنا چاہیں تو عاصم عزیز کہتا ہے کہ نہیں آپ بے فکر رہیں، یہ اسی طرح دھندا چلتا ہے کہ جتنے پیسے دباؤ گے اتنے معتبر ہوتے جاؤ گے. یہ عاصم عزیز کا فارمولہ ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب اشتیاق عباسی صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا اخبار نکالتے ہیں، ایڈیٹر ان چیف ہیں دیہات کے بھی اور آئینہ پاکستان آئینہ جہان کے بھی. ان سے ہم بات کریں کہ اخبارات کو کس طریقے سے ایولان سٹی نے نقصان پہنچایا ہے اور اس کے پیچھے سوچ عاصم عزیز کی ہے یا عامر کیانی یا ان کے بیٹے کی ہے. السلام علیکم جناب. السلام جی جناب اشتیاق عباسی صاحب، یہ میں تو پروگرام کرتا رہتا ہوں، ان کے یہ بہت ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں. عام آدمی کے پیسے لیتے ہیں، فائل دے دیتے ہیں، کاغذ دے دیتے ہیں، پھر وہ بے شک بیچارہ کسی کی بچی کی شادی ہو، کچھ ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کے پیسے واپس نہیں دیتے. اب انہوں نے اخبارات کے ساتھ ہاتھ کیا ایولان سٹی. میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، واحد آدمی ہوں راول پنڈی اسلام آباد میں، اذانیں دے رہا ہوں کہ یہ فراڈ ہے چونکہ عاصم عزیز فراڈ ہے. اب اخبارات کا 7.5-8 کروڑ روپے ڈوب گیا. جی منگر صاحب، بالکل ایسے ہی ہے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اخبارات اور ٹی وی چینلز میں ایک بہت بڑی کمپین اس وقت چلائی گئی تقریباً 1.5 سال پہلے، اور ایک ہائپ کریٹ کی گئی تمام اخبارات کے فرنٹ پیج پہ، ٹی وی چینلز پہ، ٹی وی سی چلی گئی اور ہاف پیج کے اشتہارات چلے اخبارات کے اندر. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تقریباً 7.5 کروڑ 8 کروڑ کی بلنگ ہوئی، اور جو متعلقہ ایجنسی ہے جس کے تھرو یہ ایڈز چلے اس کو باقاعدہ ریلیز آرڈر جاری کیا گیا اور اس کو موڈ آف پیمنٹ اس کے ساتھ طے کی گئی. لیکن اب بدقسمتی سے یہ تقریباً کوئی 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے متعلقہ ایجنسی کو یا اخبارات کو یا چینلز کو پیمنٹ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے تمام جو اخبارات کے ڈیوز تھے وہ اس وقت رکے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے اخبارات کے لیے یہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. 7.5-8 کروڑ روپیہ جب لوکل اخبارات کو جہاں پہ جائے تو یہ اچھا خاصا سب کو اپنا جو بلنگ ہوتی ہے مل جاتے ہیں، تقسیم کر کے 5-10 لاکھ ہی آتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ایک سب کا ایک سلسلہ اس سے چلتا ہے. لیکن یہ تو اخبارات کے ساتھ ایک زیادتی انہوں نے کی، ایجنسی کے ساتھ زیادتی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ انہوں نے پری پلان کیا، یہ سارا کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ چونکہ اس کی بنیاد ہی 2 نمبری پہ رکھی گئی تھی، اور یہ جب عبداللہ سٹی اس کا نام تھا اس وقت اس کی بنیاد کوئی حقیقت پہ یا کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھی. بعد کے حالات و واقعات نے ثابت کیا، ہم کوئی الزام تراشی نہیں کر رہے. پھر جب دوسرا پی ٹی آئی کا دور تھا تو 2 بڑے ناموں کو، عامر کیانی ایک بڑا نام ہے شہر کا، ان کو شامل کیا گیا، اور معزز سمجھے جاتے ہیں یار پنڈی میں، کاروباری نام ہے، بڑا نام ہے. پھر سندھ سے گورنر اسماعیل جو ایک بڑا نام تھا، معتبر نام ہے، عمران اسماعیل، ان 2 بندوں کو یہاں لایا گیا. پھر تیسرے ایک اور ڈائریکٹر بھی اس کے اندر شامل ہوئے بعد میں، ان کا بعد میں پتہ چلا، مولوی محمود صاحب. کیا مولوی محمود، اور ایک اور بڑا نام سینیٹر طلعہ بھی ہیں اس کے اندر. یعنی جب دوبارہ ان کا آپس میں عبداللہ سٹی کا نام تبدیل کر کے لوگوں کو نئے سرے سے جال میں اتارنے کے لیے جب نام تبدیل کر کے ایولان سٹی رکھا گیا تو اس وقت اس کا نام، اس میں سینیٹر طلعہ محمود بھی جو ایک اور بہت بڑا نام ہے اس خطے کا، بڑا معتبر نام ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کو بھی ٹریپ کیا گیا. اب وہ کیسے ہوئے، اس معاملے پہ میری مولوی عبداللہ سے، مولوی محمود صاحب سے جو کراچی میں ہیں بات بھی ہوئی. اچھا، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ کہتے ہیں میں تو خود پھنسا ہوں. اور بقول ان کے عامر کیانی صاحب نے ان کو بڑا سبز باغ دکھایا کہ یہ سوسائٹی ہے، یہ بڑی ڈیولپ سوسائٹی ہے، اور یہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو وہ تو 2-3 مہینے میں
ڈبل ہو جائے گی. تو بقول ان کے ڈبل شاہ کے چکر میں عامر کیانی صاحب کے کہنے پہ مولوی محمود جو کراچی کے بزنس مین ہیں وہ بھی اس کے اندر آئے اور انہوں نے تقریباً 20-22 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی. یعنی دوسری دفعہ جب یہ اولون سٹی کی کمپین شروع ہوئی تو اس وقت اس کے مالکان میں عاصم عزیر کے ساتھ ساتھ عاصم عزیز کے ساتھ ساتھ سینیٹر طلحہ اور پی ٹی آئی والے عامر کیانی اور عمران اسماعیل بھی شامل تھے. تو جب یہ ایڈز چلے تو اس وقت یہ سارے اس کے مالکان میں شامل تھے. جو عاصم عزیز ہے اس کے شیئر زیادہ ہوں گے، شاید زیادہ ہوں، لیکن باقی بھی اس کے مالکان تھے. لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم چونکہ میڈیا کا ایک کیس لے کے آج پیش ہو رہے ہیں اور بیسیکلی ہم میڈیا کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں کہ میڈیا کی جو ادائیگیاں ہیں وہ کی جائیں، تو ہمارا تو مطالبہ پھر باقی جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی ہے کہ اس معاملے کو وہ بھی دیکھیں. حالانکہ جو جن کا آپ نے نام لیے ہیں نا، سینیٹر طلحہ صاحب ہوں، مولوی محمود صاحب ہوں، عمران اسماعیل صاحب ہوں یا عامر کیانی صاحب ہوں، ان کو تو اپنی عزت کے لیے، اپنی پگ کے لیے، یہ تو چھوٹے سے پیسے ہیں یار. 7-8 کروڑ روپے ان کے لیے کیا ہے یار. 22 کروڑ روپے اٹھا کے مولوی محمود صاحب نے ایک ٹھگ کو دے دیے جی عبداللہ سٹی والے عاصم عزیز کو. کنفرم ٹھگ ہے نا. یہاں پکڑا گیا تھا، اسلام آباد پولیس نے پکڑ لیا، اسلام آباد پولیس کے ساتھ اس نے ڈیل کی اور اس کو چھوڑ دیا گیا ایئرپورٹ چوک میں. اب دیکھیں ایک ٹھگ کو تو وہ دے دیتے ہیں، صحیح ہے، اور جس میڈیا سے ان سے روز کا واسطہ ہے اس کے پیسے نہیں دیتے. اور دوسری حیرانگی کی بات ہے کہ چلیں وہ تو کراچی میں تھا، ممکن ہے کراچی والے کو اتنا ٹھگ کا نہ پتا ہو. کیانی صاحب تو لوکل ہیں، سینیٹر طلحہ صاحب تو لوکل ہیں، وہ پراپرٹی کا بزنس کرتے بھی ہیں، ان کا یہ سائیڈ بزنس بھی ہے، تو ان کو تو اندازہ ہونا چاہیے تھا. اور ابھی بھی ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ ان سے بھی ہے کہ میڈیا کے پیسے ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے کوئی ترتیب فوری طور پہ بنائی جائے، ورنہ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو چونکہ میڈیا کا معاملہ ہے تو ہم سب پھر اس کو اٹھائیں گے. آج بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو میڈیا کی ادائیگیاں ہیں وہ کی جائیں، اور اولون سٹی کے نام پہ جو باقی معاملات ہیں وہ جانے ان کا معاملات ہیں، کم از کم میڈیا کی نہیں دیکھیں جی، ہم عوام کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. میرا تو چونکہ میرا پلیٹ فارم ہے اور میرا یہ وکٹ ہے ہمارے چینل کی. عبداللہ سٹی میں اس نے 4 سے 5 ارب روپے لوگوں کا لوٹا ہے عاصم عزیز نے. وہ 4-5 ارب روپے جب اس کی جیب میں آ گیا تو پھر اس نے عامر کیانی صاحب، پھر مولوی محمود صاحب، پھر سینیٹر طلحہ صاحب، ان کو شیشے میں اتارا. چلیں جی، وہ لوٹے یا کچھ بھی ہوا، میڈیا کے پیسے تو دیں. اور دوسری، اس کو اگر وہ اپنے پیسے نہیں لے رہے تو پکڑ کے یار گیچی سے نیب کے حوالے تو کریں نا اس کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے نیب کا بھی جو آپ اگر جو نیب کا آرڈیننس ہے 14 ہے غالباً، چیٹنگ ایٹ پبلک لارج، جس کے تحت 14 سال کی سزا ہے، تو یہ جو میڈیا کے ساتھ فراڈ اولون سٹی کے نام پہ ہوا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں چیٹنگ ایٹ پبلک لارج کے زمرے میں آتا ہے. بالکل، کیونکہ یہاں پہ بھی سینکڑوں اخبارات جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں، اور سینکڑوں اخبارات کا مطلب ہے کہ پھر ہزاروں کارکن اس سے انڈائریکٹ متاثر ہو گئے اس کی اور ٹی وی چینل پہ اشتہارات چلے، ٹی وی چینل پہ. اب دوسرا جو اس کی کیمپین سے متاثر ہو کے یہ کیمپین کو دیکھ کے جو لوگ اس کے پلاٹ جنہوں نے لیے ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے وہ ایک الگ لمبی کہانی ہے. لیکن وہ چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی تو ہم میڈیا کی حد تک کی بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ فوری طور پہ وزیر داخلہ کو، وزیر اطلاعات کو دیکھنا چاہیے. اور کل ہی آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی ایک اجلاس کیا ہے، انہوں نے ایک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو 2 نمبر ہیں ان کو کیسے روکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، وہ اس اولون سٹی سے بسم اللہ کریں. اولون سٹی، عبداللہ سٹی، مویدہ سٹی، ان سے شروع کریں تلاشی. وہ لیں جا کے روڈن انکلیو کی بھی یار، جی ٹی روڈ پہ اور چک بیلی روڈ پہ اور چکری کے پاس یہ جو سوسائٹیاں ہیں ان کی تلاشی لیں. آپ کو یقین مانے اتنے 2 نمبر ملیں گے، اتنے 2 نمبر ملیں گے، خود رو بوٹیوں کی طرح اگے ہوئے ہیں. دیکھیں جتنی ساری سوسائٹیز اس وقت آئی تھی خان صاحب کے آخری دور میں یہ رنگ روڈ کے چکر میں آئی تھیں. ہاں جی. اور یہ جو اولون ہے، جو باقی جو آپ نے نام لیے، سارے رنگ روڈ کے چکر میں لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہ آئے تھے اور کسی نے ڈیلیور نہیں کیا بدقسمتی سے. ہاں جی. اور اب جو مریم نواز نے کل انیشیٹو لیا ہے اچھا ہے، اور اللہ کرے جیسے ہمارے عمل درآمد ہو جائے، کیونکہ عمل درآمد ہی ہمارا مسئلہ ہے، چاہے وہ قانون ہو، وہ انتظامی پاور ہو، وہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں عمل درآمد ہو گیا نا، ایک تو ہماری زرعی زمینیں بچ جائیں گی اور دوسرا عوام لٹنے سے بچ جائے گی. جی دیکھیں نا، یہ ایک گیٹ بناتے ہیں. عبداللہ سٹی کا کیا تھا؟ ایک گیٹ تھا اور شہر میں گاڑیاں پھر رہی تھی ٹھگ فراڈیے کی. اب اگر ہمارے ادارے مطلب FIA والے
5-6 بندے یار 2 بندے بھی ان گاڑیوں کو روک کے ہاتھ دے کے روکتے کہ بھائی کس چکر میں آپ گھوم رہے ہیں, کون سے پلاٹوں کی بکنگ کر رہے ہیں, چلے ذرا دکھائیں ہمیں جگہ. ان کسی نے روکا ہی نہیں ان گاڑیوں کو, اور کوئی آر ڈی اے والے موقع پہ بھی نہیں گئے. جب ہم نے شور کیا پھر آر ڈی اے والے گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس تو بالکل ایسے. دیکھیں اوالون کا جو کیس ہے یہ بڑا منفرد, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو بالکل نوشۂ دیوار لکھی ہوئی ہے سب کے سامنے کہ نوشتہ دیوار ہے جی, کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ پہلے ایک نام سے بکی, پھر وہ سوسائٹی دوسرے نام سے بکی, پھر اس دوسرے نام کے اندر بڑے نام بھی آ گئے. تو یہ ان ناموں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں گئے. میں کہتا ہوں کہ جی عامر کیانی صاحب بھی ایک معزز آدمی ہیں, اگر وہ چلیں جی دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں شریف شرفائی ٹھگوں کا شکار ہوتے ہیں, ان کو اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے, ان کے بیٹے کو اپنے ابے کی عزت کا خیال کرنا چاہیے, چونکہ میں نے سنا ہے کہ ایولان سٹی کے معاملات ان کا بیٹا دیکھ رہا ہے جی. پھر مولوی محمود صاحب ہیں, ان کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. سینیٹر طلحہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سماجی ورکر ہیں, وہ تو بہت زیادہ بڑا نام ہے, فلاح بہبود کے نام پہ بہت خرچ کرتے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی چلیں اگر آپ ایک ٹھگ کا شکار ہو گئے ہیں اس کو پکڑیں کہ بھائی پہلے میڈیا کے پیسے دیں. بالکل ایسی, اور ٹھگ سے کہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہم نے کی تھی اسی میں سے میڈیا کی ادائیگی کرو. دیکھا نا, انہوں نے انویسٹمنٹ کسی مد میں کی تھی نا, تو اس کے اندر میڈیا کی ادائیگیاں بھی شامل ہوئی ہوں گی, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو رہی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات بطور خاص اس پہ ایکشن لیں, اور یہ میڈیا کا ایک بہت بڑا حق تلفی ہو رہی ہے میڈیا کو, ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ 1.5-2 سال پہلے آپ نے ایک کمپین چلوائی اور آپ نے اس کمپین کی بنیاد پہ اربوں کی آپ نے بکنگ کی ہوگی, اور آپ اخبارات کو پیسے دیتے وقت آپ کے پیٹ میں اشتیاق باسی صاحب یہ مسئلہ اس طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے. ایک تو ہمیں ایک وفد بنا کے ڈی جی آر ڈی اے کنزا مرتضیٰ صاحبہ سے ملنا چاہیے. اگر وہ ان کا ناطقہ بند کر دیں کہ آپ نے جب تک میڈیا کے پیسے کلیئر نہیں کریے تو آپ نے ادھر نہیں آنا, تو یہ ادائیگی کریں گے. دوسرا, ہمیں اسی وفد کو سینیٹر طلحہ صاحب سے ملنا چاہیے, اسی وفد کو عامر کیانی صاحب سے ملنا چاہیے, اسی وفد کو جناب مولوی محمود صاحب سے ملنا چاہیے, تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسی ہے. نہیں انشاءاللہ اس پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے, اس کو مزید بھی آگے لے کے چلیں گے. متعلقہ جو ایجنسی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے, اس نے لیگل نوٹس APNS PBA اس فورم پہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ مسئلہ حل ہو, لیکن میں کہوں گا کہ جو نام لوکل نام ہے, بڑے نام ہیں, ان کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے, اور میڈیا کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر کوئی عمل درآمد کرنا چاہیے. وہ جانے عاصم مظاہر جانے, ان کے کام جانے عاصم عزیز, لیکن میڈیا کی حد تک ہمیں فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ادائیگیاں کرنی چاہیے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین, یہ عبداللہ سٹی سے کہانی شروع ہوئی تھی. عبداللہ سٹی میں عوام کا پیسہ لوٹا گیا. عاصم عزیز نے پھر اپنی وہ گدڑ سنگھی گمائی, سینیٹر طلحہ کو بھی لوٹ لیا, عامر کیانی صاحب کو بھی لوٹ لیا, بلکہ ان کی عزت پہ بھی حرف آ رہا ہے. ان کا بیٹا جو ہے وہ بڑی خوشی سے وہ ریپریزنٹ تو کر رہا ہے ایولان سٹی کو, لیکن ہے تو وہ سارے کا سارا 2 نمبر دھندا ہے. پھر مولوی محمود صاحب بھی لٹ گئے, عمران اسماعیل صاحب بھی لٹ گئے. ویسے تو یہ بذات خود ایک بڑی سٹوری ہے کہ 4 معتبر لوگ جو ہیں, ایک فراڈیے بندے نے جس نے عبداللہ سٹی میں فراڈ کیا, لوٹ لی, اس کے خلاف FIR ہیں, RDA کی الگ FIR ہے, اسلام آباد پولیس کی الگ FIR ہے. اور موصوف جو ہیں, جب عمران خان صاحب یہاں پیش ہوتے تھے ان کے خلاف پرچہ ہوا تھا جس میں ان کو گرفتار کیا گیا, وہ بھاگ گئے تھے. اس وقت وہ PTI کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے, اور وہیں سے انہوں نے عامر کیانی کو شیشے میں اتارا تھا کہ چھوڑیں سیاست کو, میں آپ کو بتاتا ہوں پیسہ کیسے بنانا ہے. جیب کترے تو پھر جیب کترے ہوتے ہیں. ناظرین, جو جیسا کہ ہم نے بات کی ہے, انشاءاللہ ہم ان سارے معتبر لوگوں سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میڈیا کی ادائیگی ضرور کریں. شمشاد مانگٹ اور اشتیاق باسی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.